بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں جو پاکستان ملا اس کا مقصد کیا ہے اور یہ ہمیں کیوں ملا، اس میں ہم نے کیا کام کرنے تھے اور یہ ہمیں کیسے ملا۔ پاکستان کی بنیاد جو رکھی گئی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی۔ واحد ایک ملک ہے جو 1300 سال کے بعد جس کی بنیاد اسلام پر، کلمے پر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس آزادی کو لینے کے لیے دو اہم شخصیت نے کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایک دو بندوں کے کرنے سے کوئی بھی کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی ملک کے رہنے والے باشندے، شہری اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں میں ایک جرأت اور ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم نے ایک آزاد ملک بنانا ہے، آزاد رہنا ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آزادی ملی۔ اور یہ آزادی ہمیں جو ہے اس آزادی کا جو ہے ہمیں صحیح کیوں پتہ نہیں، اس لیے کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا۔ اگر ہم نے بھی کچھ محنت اور مشقت کی ہوتی پھر ہمیں جو ہے اس کی قدر ہوتی کہ یہ جو ہمیں ملک ملا ہے اس کے پیچھے جو ہے خونوں کی ندیاں بہی ہیں، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جانیں قربان ہونے کے بعد جو ہے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ اور اس ملک کے اندر جن کی جانیں گئی ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، کیوں دی تھیں؟ اس لیے کہ ہم نے آزاد رہنا ہے اور اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے، اس شریعت کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ جب ہمارا ملک ہوگا ہم اس ملک کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے قوانین کو نافذ کریں گے۔ انہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنی جانیں دیں، اپنے آپ کو کٹوایا، اپنے آپ کو جو ہے دنیا سے نیست و نابود کروایا، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا جو ہے ایک ملک بن جائے، ہمارا جو ہے ایک وطن بن جائے، تاکہ وہاں پر آسانی کے ساتھ ہم لوگ دین پر جو ہے چلنے والے بن جائیں۔ لیکن جب اسلام اور کلمہ جو ہے اس کی بنیاد پر پاکستان مل گیا، اس کے بعد ہم نے اور اس میں رہنے والے لوگوں نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ اصل مقصد جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، اصل مقصد موٹر سائیکل کی بانسریاں نکالنا نہیں ہے، اصل مقصد گھروں پر جھنڈے لہرانا نہیں ہے۔ اس ملک کے حاصل کرنے کا اصل مقصد جو ہے جشن منانا نہیں ہے۔ اس ملک کے حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ رب کا قانون اس دنیا پر، اس وطن پر جو ہے نافذ ہو جائے۔ جب وہ قانون اس دنیا پر نافذ ہو جائیں گے، اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے سارا کام کیا گیا۔ اگر یہ قانون جو ہے اس پر نافذ ہو جائے تو اس کا اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کا اصل مقصد بھلا دیا۔ ہم نے جو ہے صرف جھنڈیاں لگانے کو خوشی سمجھ لی، بانسریاں نکالنے کو خوشی سمجھ لی اور جو ہے جشن منانے کو خوشی سمجھ لی، جبکہ در حقیقت 14 اگست یہ جو ہے ایک آزادی کا دن ہے، ایک مسلمان کے لیے جو ہے چھٹکارے کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ رب العزت سے جو ہے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو غیروں کے وطن میں رہ کر اسلام پر چل رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پنجرے کے اندر ایک طوطا ہے، وہ جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ پنجرے کے اندر رہ کر جو ہے جیسے اس کا مالک کہے گا ویسے ہی اس کو کرنا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک ملک دیا، وطن دیا، اس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ کر اللہ کے فرامین پر عمل کر سکتے ہیں، نماز آزادی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، روزہ آزادی کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔
یہ جو ہے آزادی کا اصل مقصد ہے، اصل ملک حاصل کرنے کا یہی مقصد ہے۔ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو جو ہے اس غلط راستے پر لگا دیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ ہاں خوشی کی حد تک جو ہے کر سکتے ہیں کہ آپ کو خوشی ہے، لیکن اصل مقصد تو پہچانا جائے کہ ہمارا اصل مقصد کیا تھا۔ ہمارا اصل مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ آج بانسری نکال کر جب ہم جاتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اور موٹر سائیکل کے ساتھ ہم ون ویلنگ کرتے ہیں، ایک جو ہے شریف انسان کے ساتھ ٹکر ہو کر اس کی جان جو ہے چلے جاتی ہے۔ یہ جو ہے ایک تکلیف دہ چیز ہے، اس سے اپنی نسل کو، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسلام کا اور کلمے کا اور ملک کے حاصل کرنے کا اصل مقصد پہچاننا چاہیے کہ ہمیں ملک جو دیا گیا تھا، کیوں دیا گیا تھا؟ صرف اسی وجہ سے دیا گیا تھا کہ رب کے قانون جو ہے ہمارے اوپر جو لاگو ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات اور آپ علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق اصل ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی ہمارے لیے خسارے والی ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے اصل مقصد پہچاننا چاہیے اور دین پر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔